آج سے ہم سورہ آل عمران کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ سورہ آل عمران قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ایک ہے جنہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو سورہ آل عمران مدنی ہے۔ اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں۔ سورہ بقرہ بھی مدنی ہے اور سورہ آل عمران بھی مدنی ہے۔ یہ سورت بہت عظیم سورت ہے۔ اس کی عظمت اور فضیلت کے طور پہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن کریم روز قیامت اس کے حق میں شفاعت کرے گا جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھے گا، اس کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اس پہ عمل کرنے والا ہوگا، اسے سمجھنے والا ہوگا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اقرأ الزہراوین البقرۃ وسورۃ آل عمران، قرآن کریم کی دو روشن صورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ پھر آپ نے بتایا کہ قرآن کریم کی دو روشن صورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ تو یہاں پہ آپ نے ان دو صورتوں کو کیا قرار دیا؟ زہراوین، یعنی کہ یہ قرآن کریم کی دو روشن صورتیں ہیں، دو نورانی صورتیں ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کیوں ان کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ روز قیامت بادل بن کر سامنے آئیں گی، یا روز قیامت سائبان بن کر سامنے آئیں گی، یا روز قیامت ایک سیدھ میں اڑنے والے پرندوں کی دو ڈالوں کی شکل میں سامنے آئیں گی۔ تو حاجان اصحابہما، یہ دونوں صورتیں ان کا دفاع کریں گی، ان کی حمایت کریں گی جنہوں نے ان دو صورتوں کا اہتمام کیا ہوگا۔ اہتمام سے کیا مراد ہے؟ جو ان دو صورتوں کی تلاوت کرتے رہے، جنہوں نے ان دو صورتوں کو زبانی یاد کیا، جنہوں نے ان دو صورتوں کو سمجھا، جو ان دو صورتوں پہ عمل کرنے کا حق ادا کرتے رہے۔ تو یہ دو صورتیں شفاعت کریں گی، دفاع کریں گی ان کا جو ان کا اہتمام کرتے رہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ آل عمران قرآن کریم کی کتنی عظیم سورت ہے، اور خصوصاً اس سورت کی آخری آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر سے پہلے تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو آپ سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے لے کے اس سورت کے آخر تک۔ تو یہ بہت ہی عظیم سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے بہت سے احکام کو، بہت سے عقائد کو، بہت سے مسائل کو بیان کیا ہے۔